اب نکاح کے لیے کیا کیا سامان کی ضرورت ہے، کیا اہتمام کرنا چاہیے، کتنے مال کی ضرورت ہے؟ تو میرے دوستوں، جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کی استطاعت اس شخص کو حاصل ہے کہ جس شخص کے پاس ایک مزید آدمی کے کھلانے کا، ایک مزید آدمی کے لباس کا، ایک مزید آدمی کے رہنے کا انتظام جس کے پاس ہے، اس کو نکاح کی استطاعت حاصل ہے۔ مثلا یہ کہ گھر کے اندر 4 آدمی رہ رہے ہیں، اور اگر وہ شخص جس کو نکاح کی ضرورت ہے وہ نکاح کر لے تو جہاں 4 آدمی کھا رہے ہیں وہاں 5 آدمی کھا سکتے ہیں۔ 4 آدمیوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے، ایک 5واں گھر میں آ جائے ہمارے تو اس 5ویں کے بھی کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اور جہاں 4 آدمیوں کے کپڑے کا انتظام ہو رہا ہے، ایک آدمی اور آ جائے تو ضرورت بھر جیسا ہم پہنتے ہیں ویسا کپڑا اس کو بھی پہنا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جیسے 4 آدمی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک آدمی کا اور اضافہ ہو جائے تو گھر کے اندر رہنے کی گنجائش بھی ہے۔ تو جس کو یہ 3 چیزیں حاصل ہیں اس کے پاس نکاح کی استطاعت۔ اب اگر وہ شخص نکاح میں تاخیر کرتا ہے تو اس کی یہ تاخیر درست نہیں، اور اگر تاخیر کی وجہ سے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو بہت زیادہ گنہگار ہے، اس وجہ سے کہ نکاح کی استطاعت کے باوجود اس نے نکاح نہیں کیا۔ اب ہمارے نزدیک استطاعت کا معیار یہ ہے کہ صاحب اب اس کے پاس شادی کرنے کے لیے 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ اپنے اپنے معیار کے اعتبار سے لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ بھئی جب تک اتنے پیسے نہ ہو اور اتنا مال اکٹھا نہ ہو اور شادی کی تقریب اس معیار کی نہ کی جائے اور ولیمے کی تقریب اس معیار کی نہ کی جائے اور فلاں رسومات میں خرچ نہ کیا جائے، اس وقت تک آدمی نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارا یہ تصور ہمارا اپنا بنایا ہوا تصور ہے، ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اور شریعت اور زندگی کا جو نظام اور جو طریقہ ہمارے لیے متعین فرمایا، اس نظام اور اس طریقے کے اندر یہ چیز نہیں۔ وہ دین اور زندگی کا وہ نظام اور وہ طریقہ تو ہم سے صرف یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہارے پاس مزید ایک آدمی کے کھانے کا، مزید ایک آدمی کے کپڑے کا، مزید ایک آدمی کے رہنے کا اگر تمہارے پاس انتظام ہے تو پھر تم کو نکاح کی استطاعت حاصل ہے، پھر نکاح میں کی کوشش کرو اور نکاح میں تاخیر مت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو نکاح کی استطاعت حاصل ہو پھر اسے نکاح میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، جس کو نکاح کی استطاعت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اس وجہ سے کہ نگاہ کو نیچی رکھنے والا ہے، نگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب جو اتنی استطاعت کے باوجود نکاح میں تاخیر کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں بدنگاہی میں مبتلا ہوتا ہے اور خدا نخواستہ اور آگے بڑھ جاتا ہے تو ایسے گناہوں میں مبتلا ہو کر وہ گناہ بالائے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، گناہ پر گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اللہ نے اسے نکاح کی استطاعت دے رکھی ہے اور نکاح کا سامان اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، اس کے باوجود اپنے نکاح کو مؤخر کر رہا ہے اور نکاح نہ کرنے کی وجہ سے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلطیوں میں مبتلا ہو رہا ہے تو وہ گنہگار ہو رہا ہے اور اس کا گناہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح وہ سرپرست جو ان معیارات کی وجہ سے، جو معیارات ہمارے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے خود ساختہ ہیں، جن معیارات کو ہماری شریعت نے مقرر نہیں کیا، ان معیارات کے لیے اپنے بچوں کے نکاح کو مؤخر رکھے ہوئے ہیں اور بچے اس کی وجہ سے کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ پر بھی ذمہ داری آتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں یہ مضمون ارشاد کہ اگر ماں باپ کی طرف سے کوتاہی ہو اور بچے غلطی میں مبتلا ہو جائیں تو بچوں کی غلطی اور ان کے گناہ کا وبال ماں باپ کے اوپر پڑے گا۔ افسوس کیا بتایا جائے، کل ہی کی بات ہے کہ ایک نوجوان آئے اور انہوں نے اپنی ایسی صورتحال ظاہر کی۔ میں نے کہا کہ بھئی اپنے کسی رشتہ دار کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کو مبتلا کر دو، تو انہوں نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو میں نے سال بھر پہلے مبتلا کر دیا اور اس سے پہلے بھی میں نے ان کو مبتلا کر دیا، اور اب بھی میں کہتا ہوں مگر یہ کہ وہ فلاں اور فلاں معیار پر ان کو رشتہ نہیں ملتا، لہذا اب وہ مجھ سے یہ پوچھنے آئے تھے کہ میرا ایک جگہ کہیں تعلق ہو گیا ہے اور ایک غیر مسلم لڑکی مسلمان ہونے کو تیار ہے، کیا میں نکاح کر لوں اس سے؟ تو اب جو ماں باپ ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں وہ ماں باپ کیا ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا وہ نوجوان اگر گناہ میں مبتلا ہو جائے تو ماں باپ چھوٹیں گے؟ ہرگز نہیں چھوٹیں گے۔
وہ نوجوان اگر بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے، ایک بار مبتلا ہو یا 10 بار مبتلا ہو، جہاں اس کا گناہ اس کو ہوگا وہیں اس کا گناہ ماں باپ کو بھی ہوگا، جنہوں نے اپنے جھوٹے معیارات کی وجہ سے اس بچے کے نکاح میں تاخیر کی، اور اتنی تاخیر کی کہ اس کے بدکاری میں مبتلا ہونے کی نوبت آ گئی۔ اور نکاح کتنا آسان ہونا چاہیے، نکاح اتنا آسان ہونا چاہیے کہ جس آدمی کے پاس نکاح کی استطاعت ہو، اگر اس کو ضرورت محسوس ہو نکاح کرنے کی، تو اگر وہ دیکھے اور غور کرے کہ میرے سامنے نکاح کا راستہ آسان ہے یا بدکاری کا راستہ آسان ہے، تو بدکاری کا راستہ دشوار ہونا چاہیے، نکاح کا راستہ آسان ہونا چاہیے۔ مگر افسوس اس وقت معاشرے کی صورتحال صراحت کے ساتھ کیا بیان کروں آپ کے سامنے، اگر بیان کروں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ صورتحال اتنی بدترین اتنی بدترین اتنی بدترین ہے کہ نکاح کے مقابلے میں بدکاری بدرجہاں آسان ہو گئی، اور بدکاری کے مقابلے میں نکاح بدرجہاں زیادہ مشکل ہو گیا۔ کیا اس صورتحال کو ختم کرنے کی ذمہ داری مسلمان تو نہیں،